منعقد کی گئی اور اس کے بعد اعزاز کے ساتھ انہیں غزہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اسامہ بن لادن کا 20 سالوں کے بعد اہم ترین خط سامنے آ گیا ہے۔ اس کا موجودہ جنگ کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس خط کو انٹرنیٹ سے کیوں ہٹانا پڑا ہے، یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور غزہ کے نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ابھی سکولز اور ہاسپٹل پر نئے حملے کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اور سب سے پہلے لبنان بارڈر کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، جہاں پر حزب اللہ نے جینا دو بھر کر کے رکھ دیا اور اب اسرائیل کے لیے نئے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اسرائیل کی ان جگہوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور جس طرح سے ان کی سپائی ڈیوائسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نئے نئے حربے ان کی جانب سے لگائے جاتے ہیں کہ کسی طرح بچایا جا سکے۔ اربوں کی مالیت کا جو اکوپمنٹ ہے لیکن ان کو بڑی 100% ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ان کے ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے، یہ جل عالم بیس ہے نیئر ٹو لبنان بارڈر، یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور میجر یہاں پر ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ اب یہ کافی علاقوں کی ڈیٹیلز ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ 5-7 وہی شیئر کروں گا جہاں پر بڑی تعداد میں ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ رمیم بیرکس پر سولجرز کی گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس طرح سے کرتے ہیں جہاں پر سولجرز اکٹھے ہیں، ان کا کیمپ لگا ہوا ہے، ان کی پوزیشن ہے، زیادہ فوجی جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر نشانہ لگاتے ہیں اور وہاں پر ایک ہی حملے میں درجنوں کے حساب سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اینٹی ٹینک کا میزائل ایک آرمی کیمپ پر داغا گیا جہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوا، یہ ثبوت آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے۔ پھر وہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہو رہی ہے جس کی تصویر بھی میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے جو سپائی ڈیوائسز وہاں پر لگائی ہوئی تھی سرویلنس کے لیے، جو انٹیناز انہوں نے لگائے ہوئے تھے، ان کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔ پھر اسرائیل نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل پتلے سے یعنی بالکل وہ سنگل شیپ میں جو ہے وہ انٹیناز لگائی، آپ تصویر دیکھیے، بڑے ٹاورز تھے اور پھر یہ سنگل ٹاور جو ہے وہ مطلب بالکل سنگل سا انٹینا لگایا گیا اور اس پر سرویلنس کے اکوپمنٹ جو ہے وہ نصب کیا گیا، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ جو اتنا سنگل سا انٹینا ہے اس کو اتنی دور سے نشانہ نہیں بنایا جا سکے گا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کتنے تربیت یافتہ ہیں، ان کا جذبہ کیا ہے۔ تو یہ جو بالکل سنگل سا انٹینا ہے اس کو بھی اتنی دور سے انہوں نے بارڈر کے پار بیٹھ کر بھی نشانہ بنایا، اور یہ انٹینے جو نئے لگائے جا رہے تھے بالکل پتلے پتلے ان کو بھی انہوں نے تباہ کیا، اور اس پر اسرائیل حیران رہ گیا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ اتنی دور سے اتنے چھوٹے سے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ دیکھیں وہ سنائپر سے تو تھوڑی تباہ ہونا ہے، اس کے لیے آپ نے بڑا میزائل ہی فائر کرنا ہے، ATGM فائر کریں گے تو ہی تو اس نے تباہ ہونا ہے، تو اتنی دور سے ان کا خیال تھا کہ ATGM نشانہ نہیں بنا سکے گا، لیکن 100% ایکوریسی کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ملکیہ سائٹ ہے، یہاں پر بھی بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، لبنان سے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے۔ پھر تاہیت ٹرائی اینگل ہے، یہاں پر پہلے بھی حملے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک گیدرنگ آف فورس جو تھی اسرائیلیوں کی اس کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر جو گلیلی کا علاقہ ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، یہاں پر بہت زیادہ جھڑپیں جاری ہیں، اور جو ڈیفنس منسٹر نے لاسٹ وزٹ کیا تھا وہ بھی گلیلی کا علاقہ کیا تھا، اور یہاں پر اب حزب اللہ کی کوشش ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں ان کو اپنے قبضے میں لیا جائے اور یہ اسرائیل سے چھڑا لیا جائے، تو یہاں پر صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، روڈز مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جو ہی ان کا کوئی فوجی ٹرک آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سیٹلرز ہیں، جو شہری ہیں، وہ تو یہاں سے کب کے رخصت ہو گئے ہیں، ایویکویٹ کر چکے ہیں، یہ شہر کے شہر ان کے خالی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، تو جو موومنٹ ان کی ہوتی ہے فوجیوں کی اس کو بھی روک لیا گیا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو پار سے نشانہ بنایا جاتا ہے اور بڑا ان کا نقصان جاتا ہے، تو اب یہ مکمل طور پر ایک طرح سے لاک ڈاؤن وہاں پر نصب ہو گیا ہے، تو یہ ان کا خوف ہے، حالانکہ لبنان والی سائڈ پہ وہ ساری اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا ہے کہ حزب اللہ نے ان کے گریڈ سٹیشنز کو بھی نشانہ بنایا ہے اور بہت سارے علاقوں سے بجلی بھی جا چکی ہے، اسرائیل اندھیرے میں ڈوب گیا، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے خوف سے لائٹیں بند کر رکھی ہیں کہ چونکہ اندھیرا ہوگا تو پھر یہ نشانہ نہیں بنا سکیں گے، تو اس طرح کے اب پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لبنان والی سائڈ پہ روشنی ہے، ہر طرف لبنان پورا روشن ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہے۔ یہ جو میوٹولا سائٹ ہے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے فرام 1948 کہ ان کی سائڈ پر جو ہے وہ اندھیرا ہے جبکہ لبنان کی سائڈ پر روشنی ہے۔ پھر اسی طرح شمورا کا علاقہ ہے، یہاں کے ایک شہری نے کہا کہ یہ انبلیویبل ہے کہ لبنان والوں کے پاس بجلی ہے لیکن ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، اور اب اس کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو US کے اہم ترین کمانڈر ہیں وہ بھی اب دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کا، اور لبنان کے پر جو جنگ چھڑ چکی ہے اور مزید بڑی جنگ چھڑنے والی ہے اس پر وہ اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بھی بیان دیکھ لیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہماری سائڈ کی جو پوری موومنٹ ہے، ہماری سائڈ کی جو پوری انفارمیشن ہے وہ بھی گیدر کر سکتا ہے، حالانکہ جو ان کے ڈرونز ہیں اسرائیل کے وہ لبنان کی ٹیریٹری میں نہیں جا رہے، لیکن ان کے جو ڈرونز ہیں جو کہ ایران نے دیے ہیں جو کہ انتہائی ایڈوانس لیول کے ہیں وہ اسرائیل کے سائڈ پر ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں۔ اب US بیسز اور یمن کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک اور انتہائی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں وہ پھر رہ جائے گی، لیکن اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ جیوز بلینئرز جو ہیں وہ اربوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں
मीडिया में, बाकी प्लेटफॉर्म्स में, ताकि इसराइल का दुनिया में इमेज अच्छा किया जा सके और इसराइल को जीता हुआ फतह याब दिखाया जा सके। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसके लिए समझना जरूरी है। लगातार जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बता रहे हैं कि इनको कितनी शिकस्त हो रही है, किस तरह टैंक्स तबाह हो रहे हैं, हजारों इनके फौजी हलाक हो रहे हैं, हिजबुल्ला ने किस तरह इनका जीना दोपहर कर दिया, यमन इनके लिए किस तरह दर्द सर बना हुआ है, रेड सी में इनके साथ क्या हो रहा है। तो ये हर तरफ शिकस्त ही शिकस्त है उनके लिए। लेकिन इसके अब इमेज को बेहतर किस तरह से करना है, उनको फतह याब किस तरह से दिखाना है। फिर जो उसका इमेज पूरी दुनिया में खराब हो गया कि ये तो एक बेबी किलर रियासत है, ये तो दहशतगर्द रियासत है, तो उसको बेहतर करने के लिए अब अरबों रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि इनको विक्टोरियस भी दिखाया जा सके और इनको अच्छी शोहरत वाली रियासत दिखाया जा सके। लेकिन उनको पता नहीं है कि जितना बेड़ा गर्क हो चुका है अब उनके अरबों भी जाया जाएंगे। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि वो अपनी शिकस्त किस तरह से तस्लीम भी कर चुके हैं, लेकिन एज अ प्रोपेगेंडानिस्ट वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम फतह याब हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो ये बात आपने जरूर, जो तमाम चीजें हो रही हैं इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि वो किस तरह शिकस्त खाए हुए हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं, वो दिखाना ऐसे चाहते हैं कि वो फतह याब हैं, हालांकि वो हैं नहीं। अब जरा यूएस की बेसिस की बात कर लेते हैं। आज बहुत बड़े हमले हुए हैं। एक टाइम पर 3 अहम तरीन बेसिस को निशाना बनाया गया है। 2 बेसिस इराक में हैं और एक सीरिया में है। ये सबसे अहम हमले हुए हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। इक्का दुक्का हमले हो रहे थे, लेकिन एक ही टाइम में 3 बेसिस को पहली बार निशाना बनाया गया और विद डिफरेंट वेपन्स। ये हरीर एयर बेस इराक की है, इसको ड्रोन्स के साथ निशाना बनाया गया है। दूसरी ऐन अल असद बेस है, इसको सुसाइड प्लेन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। ये ऐसे प्लेन्स होते हैं जो जाते हैं और बस टकरा जाते हैं, यानी वहां पर जो इनकी वापसी कुछ नहीं होती, बस इन्होंने जाकर उस खास टारगेट के साथ टकराना होता है। और जो तीसरी बेस है ये सीरिया में है, तल बैदर बेस, यहां पर 2 ड्रोन्स के साथ जो है वो हमला किया गया है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जब इसराइल पहले से शिकस्त खा रहा है, जब अमेरिका पहले से पीछे हटता जा रहा है क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत नुकसान में है मिडिल ईस्ट में, उसके फौजी ठिकाने पहले से ही जो है वो हमले की जद में है और वहां पर यही डिबेट चल रही है कि भाई हमने अपने फौजियों को किस तरह से बचाना है, हमने अपने अड्डों को किस तरह से बचाना है। तो ये जो नया हमला हुआ है ये उस डिबेट में मजीद अहम किरदार अदा करेगा। जो अमेरिका में मुखालफत पहले से बढ़ रही है, जो पहले से इसराइल की हिमायत में वहां पर आवाजें उठ रही हैं कि हमें इनकी हिमायत में हमारा अपना नुकसान हो रहा है, तो ये हमले जो हैं वो इस डिबेट में और इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे। तो बहुत ही अहम तरीन टाइमिंग है इन हमलों की। और अभी तक यूएस की जानिब से जितने भी उन पर हमले हुए हैं कोई मेजर रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया गया, कोई मेजर स्ट्राइक्स बाकी जाकर नहीं की गई, इक्का दुक्का हुई है, लेकिन जिस तरह से हमले उन पर हो रहे हैं उस तरह का जवाब नहीं दिया गया। अब यमन की तरह बात कर लेते हैं। यमन जो कि ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर चुका है और मुसलसल हमले किए जा रहा है, चाहे वो इसकी जमीन पर हो या फिर समंदर में इनके जहाज हो, पूरी तरह से फ्रंट फुट पर है। इससे पहले उसके कुछ फौजी जो हैं वो गजा की सुरंगों में पहुंच चुके हैं, लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं ताकि वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जंग लड़ सके। और अब सबसे अहम इकदाम सामने आया है, ऑफिशियली 10,000 जो वॉलंटियर्स हैं, जो जंगजू हैं, वो गजा के लिए रवाना कर दिए गए हैं। वहां पर बड़ी एक शान तकरीब हुई जिसके बाद 10,000 वॉलंटियर्स ने गजा जाने का ऐलान किया और उनको बड़े शान तरीके से रुखसत किया गया। सबूत आप देख लीजिए। अ मिलिट्री परेड इन धमार गवर्नेट in the presence of member of the Supreme Political Council Muhammad Ali Al-Houthi to graduate the first batch of the Popular Forces for the Al-Aqsa flood, numbering 10,000 volunteers in the context of our people's readiness to engage in battle of holy jihad to liberate Palestine। तो ये सबूत भी मैंने आपके सामने रख दिया। 10,000 अब ऑफिशियली वहां से डिक्लेयर हो गए हैं जो लड़ने के लिए अब रवाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मज़ाहमत है वो बढ़ती चली जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्केल जो है वो जंग का बढ़ता चला जा रहा है और इसराइल दिन ब दिन जो है वो शिकस्त में आता चला जा रहा है, चाहे वो गजा का महाज हो, चाहे वो मिडल ईस्ट का महाज हो, चाहे वो आलमी महाज हो, सिफारती महाज हो, वो हर तरह से शिकस्त खाता जा रहा है। अब जरा उसामा बिन लादेन की बात कर लेते हैं। उसामा बिन लादेन के एक लेटर ने तहलका मचा के रख दिया है और पूरा मगरबी मीडिया, खास तौर पर अमेरिकी मीडिया पर बस ये इसी लेटर के चर्चे हैं। और ये लेटर टिकटॉक के जरिए वायरल हुआ है। अमेरिकी खातून उसने टिकटॉक पर ये लेटर शेयर किया और उसके बाद तूफान खड़ा हो गया और बहुत सारी चीजें इस लेटर ने एक्सपोज की है और उसके बाद इस लेटर को इंटरनेट से डिलीट करना पड़ा है। ये लेटर गार्डियन जो कि बड़ा अहम तरीन इदारा है उसकी वेबसाइट पर पोस्टेड था और 20 साल पहले ये वहां पर पब्लिश हो चुका हुआ था, लेकिन जो ही उस टिकटॉकर खातून ने इसको अपने टिकटॉक पर शेयर किया तो उसके बाद चूंकि उसका कंटेंट ऐसा था, उसमें चीजें ऐसी लिखी हुई थी कि मजबूरन उनको गार्डियन ने अपनी वेबसाइट से डिलीट किया और फिर इससे रिलेटेड जितना भी जहां जहां पर ये फैल चुका था वो डाटा भी डिलीट करवाया गया। अब इस लेटर ने एक तो नई बहस छेड़ दी है और बड़ी अहम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इस लेटर का जो मुद्दा है उसमें बिन लादेन ने अमेरिका को यह खत लिखा था कि हमने आप पर अटैक क्यों किया है,
آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس روٹ کاز کو سمجھ آئیں گے تو ہمارے حملے آپ پر رک جائیں گے, وگرنہ یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ 80 سال سے فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اسرائیل وہاں پر کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کر رہا, اور اس میں آپ ان کے ساتھی ہیں. اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں تو اسرائیل یہ سارا کام نہیں کر سکتا. اسی لیے الٹیمیٹ جو ذمہ دار ہیں وہ آپ ہیں. تو اس لیے ہم آپ پر نشانہ بناتے رہیں گے, آپ کو اسی طرح سے اٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں, اگر آپ ان حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں. تو وہ جو پہلے سے اس جنگ کے بعد ڈیبیٹ چل پڑی تھی کہ بھائی اسرائیل کی وجہ سے ہمارے انٹرسٹ کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے, تو اس لیٹر کے آنے کے بعد وہ ڈیبیٹ اور زیادہ گرم ہو گئی ہے اور عوام میں شعور پھیل گیا امریکن پیپل میں. بھائی واقعتاً اسرائیل تو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے نا, وہ ہماری طاقت کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ابھی بھی اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ امریکہ فل سکیل جنگ میں آئے اور اس کے ذریعے وہ حزب اللہ کو, یمن کے لوگوں کو اور ایران کو ختم کروا سکے, اور اس سے پہلے بھی وہ یہی کرتا رہا ہے. اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو جو لوگ اسرائیل کے خلاف تھے, اسامہ بن لادن سے لے کر صدام حسین سے لے کر معمر قذافی سے لے کر شاہ فیصل سے لے کر جو اسرائیل کے خلاف تھا, ایک ایک کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے, ایک ایک کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پوری لابینگ کے ساتھ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. تو اب یہ بات جو ہے وہ امریکن پیپل کو سمجھ آ رہی ہے. یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہی چیز جو ہے وہ ان کی پالیسی میں ایک بہت بڑا شفٹ لے کر آئے گی, کیونکہ آج کے دور میں جو سب سے بڑا ویپن ہے وہ پبلک اوپینین کا ہے. پبلک اوپینین ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا ہے. تو جب صہیونی لابی کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ واپس آ رہا ہے, تو پھر اس لیٹر کو فلفا اور گارڈین سے ڈیلیٹ کروایا گیا اور انٹرنیٹ سے بھی اس کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا. لیکن بات وہی ہے جو اب پوری دنیا تک پھیل چکی ہے, امریکہ کے لوگوں کو پتہ چل چکی ہے کہ بھائی اصل گیم کیا چل رہی ہے. اور اس کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک امریکی صدر تھے رونلڈ ریگن, ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, بڑے اہم صدر یہ سمجھے جاتے ہیں, بہت بڑے پالیسی میکر تھے. یہ وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے بڑی کھل کر اسرائیل کی مخالفت کی تھی. اس جو فلسطین کا جو معاملہ ہے, مڈل ایسٹ کی جو پالیسی, اس میں بڑی کھل کر انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی تھی. اور آج دوبارہ سے لوگ رونلڈ ریگن کو یاد کر رہے ہیں, ان کا جو ڈاکٹرائن تھا, ان کی جو پالیسی تھی, اس کو یاد کر رہے ہیں کہ بالکل رونلڈ ریگن نے صحیح کہا تھا کہ یہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور اصل میں انہوں نے کس طرح امریکہ کو جکڑ رکھا ہے, ان کی لابی نے کس طرح سے امریکہ کے پارلیمنٹ کو, یہاں کے جو پورا نظام ہے اس کو جکڑ رکھا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ, یہاں کی پارلیمنٹ ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں دے پاتی اور ہمیشہ پالیسی ان کے حق میں بنتی ہے. تو وہ یہ چیز جو ہے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. غزہ میں صورتحال انتہائی ورس ہے, ہاسپٹلز پر اسی طرح سے قبضہ ہو چکا ہے جیسے الشفا ہے یا القدس ہے یا دیگر جو کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز ہیں جن میں ان کی فوجیں گھسی ہیں. انہوں نے ارد گرد سراؤنڈنگ میں ٹینک کھڑے کر رکھے ہیں, سامنے سنائپرز ہیں. تو ان کو ایک تو چیز یہ ہے کہ وہاں سے کوئی ایویڈنس ملا نہیں ہے, تو یہ مارے پھر رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ دنیا کو دکھا سکے, کیونکہ اندر جا کر یہ سب سے بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. اور اس کا اندازہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہوگا. جو بیک لیش دنیا سے آ رہا ہے, جو ان کی مخالفت مغرب سے ہو رہی ہے, جو ان کا سب سے بڑا حمایتی تھا, جو عوام ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, وہ ان کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے چیف نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے حق میں نہیں جا رہی, نہ ہی ہماری اکانومی, نہ ہی غزہ کا فوجی محاذ, اور نہ ہی جو دنیا کی پالیسی ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ابھی جو ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ الفلاح اسکول ہے, یہاں پر ابھی حملہ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے اور بہت ہی خطرناک بمباری یہاں پر کی گئی ہے. درجنوں شہادتیں یہاں پر ہوئی ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ درجنوں شہادتیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں, تو کتنا بھاری تعداد میں وہاں پر بمباری کی گئی ہوگی. اور یہ جو زخمی ہیں یہ شدید زخمی ہیں اور یہ بھی شہید ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے آپ کے پاس ہاسپٹل بند ہو چکے ہیں, ٹریٹمنٹ ہے نہیں, تو جو ریکور ہو سکتے تھے, جو بچ سکتے تھے, اب وہ طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بھی شہادتیں ہو سکتی ہیں. پھر جو وہاں پر کھانے اور پانی کی صورتحال ہے وہ انتہائی ڈینجرس ہے. اب یہ دیکھیے کہ پیپل آر گوئنگ ٹو ڈائی آف تھرسٹ, کہ پیاس کی وجہ سے لوگ وہاں پر مرنے والے ہیں, بھوک کی وجہ سے وہاں پر لوگ مرنے والے ہیں. جہاں پر آپ نے 5-5 دن سے کھانا نہ کھایا ہو, 2-3 دنوں سے پانی نہ پیا ہو, اور وہاں پر تو ایسے بھی ہیں جو زخمی بھی ہیں, تو اگر ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا, پانی بھی نہیں مل رہا, 2-3 دنوں سے بھوکے ہیں, پانی بھی نہیں ہے, تو وہ اب اس وجہ سے مرنے والے ہیں. بم سے نہیں, گولیوں سے نہیں, وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے مرنے والے ہیں. اور یہ عربوں پر سب سے بڑا سوال ہے. آپ کے ارد گرد آپ سمندروں میں گھرے ہوئے ہیں, تو آپ کے لیے پینے کو ایک بوند بھی نہیں ہے. 90% دنیا کا تیل آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن اندر آپ 1 لیٹر بھی نہیں بھجوا سکتے تاکہ بجلی آ جائے, وہ پانی کنووں سے نکال سکیں اور ٹریٹمنٹ وہاں پر شروع ہو سکے, ہسپتال چالو ہو سکے, تو اتنا بھی نہیں آپ کر سکے. تو یہ ان کی کریڈیبلٹی پر سب سے بڑا سوال ہے. اور پھر جو انہوں نے ایک نیا ڈرامہ کر رکھا ہے کہ جی ہم نے کچھ سیف آورز دیے ہیں کہ 4 گھنٹے ہیں, آپ موومنٹ کر لیں, ہم آپ کو کوئی بمباری نہیں کریں گے, کوئی آپ کو ماریں گے نہیں. تو وہ جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ سیف آورز آر دا موسٹ بومبڈ آورز, کہ یہ جو انہوں نے سو کالڈ سیف آورز بتائے ہیں, انہی آورز میں سب سے زیادہ بمباری ہو رہی ہے ریلیٹیولی. یعنی باقی بھی بہت زیادہ بمباری کر رہے ہیں, لیکن ان آورز میں جس میں کہتے ہیں کہ یہ سیف ہے, ہم بمباری نہیں کریں گے, ان میں دگنی بمباری کر رہے ہیں. تو یہ ان کی بدماشی ہے, یہ ان کا تکبر ہے. لیکن اس تکبر اور بدماشی کو, ان کی اکڑ کو توڑنے